اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمائے ہیں، حضرت خدیجہ ایمان لائی ہیں، اپنے مال سے مدد کیا، ساری چیزیں کی۔ جانتے ہیں جب حضور پاک نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، آپ کی عمر 25 سال تھی، ان کی 40 سال۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال گزارے، 25 سال گزارے۔ حضور کی عمر پاک 50 سال ہو چکی تھی، حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال کی ہو چکی تھی، لیکن اس بیچ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ ان 25 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا، صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ عورت عام عورتوں کی طرح نہیں تھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی سپورٹر کہ رہتی دنیا تک ان کے احسانات پوری امت نہیں چکا سکتی، پوری امت نہیں چکا سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، حضرت عائشہ نکاح میں آئی تھی۔ یہ بھی حدیث ہے حضرت عائشہ کی، کہتے ہیں ہر بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کبھی مجھے غیرت آتی تھی اور میں کہتی تھی کہ صرف آپ کی ایک ہی بیوی ہے کیا حضرت خدیجہ؟ ہر بات میں آپ خدیجہ کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ ہاں وہ اس بیوی کی طرح کوئی دنیا میں آ ہی نہیں سکتی، میں اس کا ذکر ہمیشہ خیر کے ساتھ کرتا رہوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب کبھی حضرت خدیجہ کے متعلق سوال کرتی، میرے آقا فرماتے جب پورے مکہ والوں نے مجھے جھٹلایا تھا تو خدیجہ نے اپنایا تھا، جب لوگ مجھ پر سوشل بائیکاٹ کر چکے تھے خدیجہ نے اپنا پورا مال مجھ پر قربان کیا تھا، جب لوگ ہمیں اپنے گھروں سے دور کر چکے تھے تو خدیجہ میرے ساتھ دن اور رات رہا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ کیسی سپورٹر تھی جانتے ہیں؟ غار ہیرا 3000 فٹ اونچی پہاڑی آج بھی مکہ میں موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی عبادتوں کے لیے غار ہیرا جاتے تھے اور وہاں کبھی کبھار 2 دن 3 دن تک آپ قیام فرماتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ اپنے گھر سے کھانا لے کر دن میں 2 مرتبہ کبھی 2 دن میں 3 مرتبہ اوپر چڑھ کر کے جایا کرتی۔ آج جو گئے ہیں عمرہ یا حج کے لیے جنہوں نے چڑھائی کی ہوگی انہیں معلوم ہے، ایک بار چڑھ کے آنے کے بعد 8 دن سو جاتے ہیں لوگ، اتنی تکلیف ہوتی ہے، بہت اونچی پہاڑی ہے۔ اور ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اپنے رفیق حیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے گھر سے کھانا لے کر اتنی بلندی پر جاتی، اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتر رہے ہوتے غار ہیرا سے یا اپنے گھر کے باہر آ کر کھڑی ہو کر انتظار کرتی۔ لوگ گزرنے والے کہتے ہیں خدیجہ آ جائیں گے تیرے شوہر، ابھی اوپر سے اتر رہے ہیں، تو باہر کیوں کھڑی ہے، چھاؤں میں کھڑی ہو جا۔ حضرت خدیجہ کہتی مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میرے شوہر دھوپ میں چلے آ رہے ہوں اور میں چھاؤں میں کھڑی رہوں، جب تک وہ میرے پاس نہ آ جائے میں بھی وہیں سے ہی کھڑی رہوں، اس لیے کہ وہ دھوپ میں آ رہے ہیں تو میں بھی دھوپ میں کھڑی رہوں۔ یہ ان کی محبت تھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری لمحات ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری بیویوں میں ایک خصوصیت حضرت خدیجہ کو یہ بھی حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اولاد حضرت خدیجہ کے پیٹ سے ہوئے، حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے ہوئے۔ صرف ایک ہیں حضرت بی بی ماریہ قبطیہ کے نام سے، وہ باندھی تھی، لیکن ازواج مطہرات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں میں صرف اور صرف حضور کے اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئے، باقی کسی سے نہیں۔ 6 اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اولاد کی ماں حضرت خدیجہ، بلکہ یوں سمجھو آج پوری کائنات میں پھیلے ہوئے سادات کی بھی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ یوں تو حضور کی اور بھی ازواج مطہرات ہیں، سادات کی کوئی اور ماں ہو سکتی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الگ الگ بیویوں سے الگ الگ نسل ہوتی، لیکن رب ذوالجلال نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اولاد کی ماں ہونے کی شان صرف حضرت خدیجہ کے سر رکھا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخری بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سنیے حدیث پاک،
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये रफ़ीक़े हयात, अपनी जिंदगी की शरीक हयात, जिन्होंने अपना सब कुछ हुजूर के लिए लुटाया था, आखिरी वक्त जब आया हज़रत फ़ातिमा को बुलाती हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त बाहर थे। हज़रत फ़ातिमा से कहती हैं खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बेटी मुझे लगता है मेरे आखिरी दिन हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र छोटी थी उस वक्त, और कहती क्या है, मुझे मेरी तबीयत की फिक्र नहीं, फ़ातिमा मेरे जाने के बाद अपने बाबा का खूब ख्याल करना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक वसीयत कर रही हैं। हज़रत फ़ातिमा से कह रही, मैंने जिंदगी के हर लम्हे ये कोशिश करती रही कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल अक़दस पर एक हल्की खराश भी ना आने पाए। ऐ फातिमा, तुम में से कोई भी अपने बाप के मुतालिक एक हल्की खराश आने वाला भी मामला ना करना। उस मर्ज के वक्त ये वसीयत कर रही हैं जिस मर्ज में आपकी वफात हुई। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दुनिया की मालदार खातून थी, बड़ी मालदार थी मक्का की, लेकिन जानते हैं आखिर वक्त वसीयत क्या कर रही। हज़रत फ़ातिमा से कहती हैं, अब्बा जान से जाकर ये एक बात मेरी कह देना, अगर मेरी आंखें बंद हो गईं तो सिर्फ मुझे कब्र में उतारने के वक्त वो अपना जुब्बा या अपनी चादर मुझे देते हैं, बस वो अपनी चादर में लपेट कर मुझे दफन करें, इसके अलावा मुझे कोई और ख्वाहिश नहीं। ये हज़रत खदीजा की आखिरी वसीयत थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो रफ़ीक़े हयात, जिन्होंने जिंदगी में हुजूर के हर कदम पर साथ दिया है, हर कदम पर। जब ये बात हज़रत फ़ातिमा ने अपने वालिद गिरामी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, जानते हो मेरे आका ने क्या कहा? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात हो चुकी थी और उनको दफन किया गया हुजूर की चादर मुबारक में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से उनको कब्र में उतारा। जन्नतुल माला मक्का के कब्रिस्तान में वो आज भी आराम फरमाए। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, अब्बा अम्मा की सिर्फ ये ख्वाहिश थी, उन्होंने मुझसे कहा था, फ़ातिमा बाबा से कह देना मेरे आखिरी वक्त अपनी चादर देकर मुझे दफन करें। मेरे आका की आंखों से बड़े बड़े आंसुओं के कतरे निकले। हुजूर फरमाते हैं, फ़ातिमा गवाह हो जा, खदीजा ने मुझसे सिर्फ चादर मांगी, अगर वो मेरे जिस्म की चमड़ी मांगती तो भी मैं उतार के देता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरा जिल्द वो मांगती, अगर मेरे जिस्म से वो मेरी जिल्द मांगती, वो भी मैं उसे उतार कर देता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइंतहा मोहब्बत थी इस रफ़ीक़े हयात के साथ। हत्ता के जिस साल हज़रत खदीजा की वफ़ात हुई, वो पूरे साल का नाम हुजूर ने आमुल हुज़्न रखा, ये गमों का साल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे आपकी वफ़ात पर। एक लाइफ पार्टनर दुनिया से चला जाए तो मेरे अजीज़ों वाकई दिल का सदमा है ये। लोग तो ये समझते हैं बीवी खेलने का नाम है, बीवी सिर्फ और सिर्फ मज़े लेने का नाम है, एक मशीन का नाम है, अपने घरों के काम काज कराने वाली बांदियों का नाम है। ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारा और उसका जिस्म जब मिलता है तो यूं समझ लो अब जिस्म दो होंगे लेकिन जान एक हो जाती है। और वही हकीकी जिंदगी है। जिनकी जिंदगियों में इस तरह की मोहब्बत नहीं, वो जहन्नम बन जाती है दुनिया में। शोहर छोटी छोटी बात पर औरत के पीछे लगा हुआ है, औरत छोटी छोटी बात पर मर्द के सर पर चढ़ी हुई है। कौन सी खाक जिंदगी गुजार रहे हो? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसमानों की खबर दी, हजरत खदीजा ने कबूल करी। यह और बात है कि वो अल्लाह के रसूल थे, उनकी हर बात तस्लीम करना जरूरी, लेकिन वो हमारे लिए नमूने अमल भी है। अल्लाह ने कुरान में हमारे लिए फरमाया, तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी सबसे बेहतरीन नमूना है, आइडियल है। औरतों को चाहिए कि वो माँ खदीजा के अखलाक को सीखें, अपने शौहर के साथ कहाँ कहाँ खड़ा होना चाहिए। और मर्दों को ये चाहिए कि अपनी बीवियों की मुआसात, उनकी गम के मुतालिक उनके हालात की खबरगिरी कैसे किया जाए। जब बीमार हो जाए औरत तो तुम्हारे ऊपर यह फर्ज है मेरे अजीज कि उसकी तीमारदारी करो। आज कितनी बुरी रस्म है, कितना बुरा रिवाज है। जैसे औरत बीमार हो जाए उसे भगा दिया जाए, जाओ अम्मा के पास, मायके में चली जाओ, जब ठीक ठाक होना तो आ जाना।
تم نے اس سے جو قبلتو کہا تھا، نکاح میں قبول کیا تھا، کیا صرف اچھی اچھی چیزیں قبول کیا تھا؟ یہی حال اگر تمہارے ساتھ ہو جائے، نکاح کر لیا، 4 مہینے کے بعد تمہارا پیر سڑ گیا، کیا کرو گے؟ میرے عزیزو، زندگی میں دونوں قسم کے معاملات میں نے دیکھے. بعض وہ عورتیں ہیں جو اپنے مردوں کی معذوری کے زمانے میں بھی ان کے ساتھ لگی رہیں اور وہ جنتی عورتیں ہیں، اور اسی طرح بعض وہ مرد ہیں جنہوں نے عورتوں کی بیماری میں بھی ان کا ساتھ دیا. میں جانتا ہوں ایسے معاملات. میرے سامنے ایک معاملہ ایسا آیا تھا جو دل دہلا دیتا ہے. میں اکثر بچوں سے کہا کرتا ہوں، یہ حقیقی واقعہ ہے میرے عزیز، چند سالوں پہلے کا حقیقی واقعہ. شوہر اور بیوی نئی زندگی تھی، شادی کے بعد دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن اچانک بیوی کو ایک بیماری شروع ہو گئی. ایسی بیماری کے چہرے پر برے داغ آ گئے، بڑی بڑی پھنسیاں ہوتی، پھٹ جاتی اور زخم ہو رہا تھا، دیکھنے کی قابل نہیں رہ رہی. ایک دن شوہر باہر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. شوہر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس کے بعد واپس آیا تو اس کی آنکھیں جا چکی تھی، نابینا ہو گیا. اس کو گھر لایا، خاتون اس کی تیمارداری کرتی رہی، عیادت کرتی رہی. صحیح ہو گیا لیکن پکڑ کر کے چلانا پڑتا تھا. لیکن بیوی کی بیماری ایسی تھی کہ دن بدن وہ گلتی جا رہی تھی، گھٹتی جا رہی تھی، اور وہ داغ بھی بڑھتے جا رہے تھے. لیکن اس کے لیے ایک خوشی یہ تھی کہ شوہر اسے دیکھ نہیں رہا ہے. عورتیں تو یہی چاہتی ہیں نا کہ اگر میری بدنما کوئی چیز ہو تو کم سے کم میرے مرد سے چھپی رہے. تو اسے ایک خوشی یہ تھی کہ شوہر دیکھ نہیں رہا ہے، آنکھیں جا چکی ہیں. اسی حالت میں اس کی تقریباً 2 سال یا 3 سال گزر گئے. 2-3 سال کے بعد عورت کو ڈاکٹروں نے کہا بھی تھا کہ یہ بڑے خطرناک مرض میں ہے، اس سے علاج مشکل ہے، اس کا علاج مشکل ہے. 3 سال یا قریب اتنے سالوں میں عورت کی وفات ہو گئی. عورت انتقال کر گئی اور لوگوں نے جنازہ اٹھایا، دفن کیا. مرد جو تھا بڑا غمگین کہ ہاتھ پکڑ کر روزانہ اٹھاتی تھی، چلاتی تھی، پھراتی تھی، کھلاتی تھی، سب کچھ. جب جنازہ چلا گیا، لوگ آئے تو دیکھا کہ مرد خود سے اپنے گھر میں اندر جا رہا ہے، برتن لا رہا ہے، گلاس لا رہا ہے، خود سے سارے کام کر رہا ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں، سب چیزیں. محلے والوں نے پکڑ کر کے کہا تجھے سب دکھ رہا ہے؟ اس نے کہا میں کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا، میں کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا. 3 سال سے تو صرف میں نے اندھا ہونے کا ایک بہانہ تلاش کر لیا تھا، صرف اس لیے کہ میری بیوی یہ سوچ رہی تھی کہ میرے چہرے پر بدنما داغ ہے، میرا شوہر مجھے کہیں چھوڑ نہ دے. میں نے اس کی فیلنگ کو برقرار رکھنے کے لیے اندھے ہونے کا ناٹک کیا تھا، اور وہ اس دنیا سے خوشی خوشی گئی ہے. بس مجھے اتنا احساس ہے دنیا میں وہ مرد بھی ہیں جنہوں نے اپنی عورت کا دل رکھنے کے لیے 3 سال تک نابینا ہونے کا ایک ڈھونگ کیا، صرف اس لیے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے. بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں ان سے تم صرف نظر کر لو، قطع نظر کرو. اور اگر تم نے صرف خوبصورتی دیکھ کر کے شادی کی تو تم نے کسی نفس یا کسی جان سے نہیں نکاح کیا، تم تو صرف اور صرف حسن سے شادی کی. یہ حسن 4 دن 5 دن کے بعد ختم ہوگا، تمہارے طبیعت کی اور بہلانے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو پھر ناچاقی نا اتفاقی بڑھ جائے گی. محبت جسم سے نہیں روح سے ہوتی ہے. محبت اس کے چہرے کے سپاٹ ہونے سے نہیں، اس کے اخلاق و کردار سے ہوتی ہے. بہت ساری عورتیں وہ ہیں جن کی عادات سے تم محبت کرو، ان کے اخلاق سے محبت کرو، ان کے کردار سے محبت کرو، پھر دیکھنا ان کا کالا پن کبھی تمہیں احساس بھی نہیں دلائے گا، کبھی ان کا بھونڈا پن بھی تمہیں احساس نہیں دلائے گا، اگر اخلاق کی خوبصورتی اس کے اندر ہو. یہ مردوں کے لیے ضروری ہے میرے عزیزو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حسن سلوک اپنی خانگی زندگی میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا میں اس کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا، کوئی نہیں لا سکتا.
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ہر زوجہ کے ساتھ جو حسن سلوک فرمایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی قرآن میں ازواج مطہرات کے ادب کے لیے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اے لوگو جب کبھی تم رسول کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنے جاؤ گے پردے کے پیچھے کھڑے رہنا، حضور کی عورتوں کے بالکل مقابل آنا جائز نہیں، جبکہ وہ پوری امت کی مائیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ امہاتکم، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی مائیں انہیں بنایا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ ازدواجی زندگی تھی۔